أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے. فجر کی قسم اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی قسم اور رات کی قسم جب آسانی سے چلتی بنے. کیا خوب اچھا مضمون ہے اس قسم میں سمجھدار لوگوں کے لیے کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. ارم والے جو مشہور تھے بڑے ستون بنانے میں، بڑے بڑے شہروں میں ان کے ڈیل ڈول کی برابری کے لوگ پیدا نہیں کیے گئے. اور سمود جو پہاڑی چٹانوں کی وادیوں کو کرید کر مکان بنانے میں ماہر تھے. اور فرعون کو یہ گھمنڈ تھا کہ اس کی حکومت کا کھوٹا گڑا ہوا ہے. یہ سب کے سب شرارتی لوگ تھے جنہوں نے ملک میں اودھم مچا رکھا تھا. یہ لوگ بہت فساد کرتے تھے. بس آپ کے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا. بے شک آپ کا پروردگار گھات میں ہے. انسان کا یہ حال ہے کہ جب عزت اور نعمت سے اس کا رب اسے آزماتا ہے تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب اس کی روزی تنگ کر کے آزماتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تاکید نہیں کرتے. میت کا مال سمیٹ کر کھا جانا چاہتے ہو اور مال سے بڑی جم کر محبت کرتے ہو. جب زمین توڑ پھوڑ کر چورا کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے بے شمار صف پر صف باندھے کھڑے ہوں گے، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی. تب انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اب کسی کو سمجھ آ جانے سے کیا فائدہ. آدمی تمنا کرے گا کہ کاش آخرت کی زندگانی کے لیے کچھ عمل اس نے آگے بھیج دیا ہوتا. اس دن اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا، اور اللہ اپنے مجرم کو پکڑے گا ویسا کسی نے باندھا نہ ہوگا. اے اطمینان پانے والی جان، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی ہے وہ بھی تجھ سے راضی ہے. بس نیک عمل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا.